واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان میں سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھے، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کی حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے، اور جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برا عذاب میں پکڑا بدلہ ان کے نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر اور خنزیر۔ وَاسْأَلْهُمْ اور ان سے پوچھو شان نزول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کی کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے کہ تم لوگ اپنے باپ دادے کے نقش قدم پر ہو۔ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارے باپ دادا اپنے رب عز و جل کے فرما بردار اور نبیوں علیہ السلام کی اطاعت گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنا باپ دادوں کی معصومیت پر تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے اور برائیوں کو کھول دیا گیا، وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال سے مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کفر و معصیت تو ان کا پرانا دستور ہے۔ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ عن القریتی بستی کا حال۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے وہ کون سی بستی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ مصر اور مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ قریہ تبریہ شام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ بستی مدین ہے، بعض کے نزدیک وہ بستی ایلا ہے۔ اذ یعدون فی السبت جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اس آیت اور اس سے بعد والی 3 آیاتیں میں جو واقعہ بیان ہوا
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو یوں ہوا کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکالو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں کی تک نالیاں بنائی جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا۔ یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلی تو پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہوں نے اللہ عز و جل کی ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا، اسے کھایا اور پیا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس مصیبت سے باز نہ آئے، منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل پرتاؤ نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دروازے پر چڑھے، دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اسے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلے کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہونے کے باوجود بھی ان واقعات کی خبر دینا ایک معجزہ ہے۔ آپ نے یہودیوں کے سامنے ان آباء و اجداد کے اعمال، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کا بندر خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا سے سب بیان فرما دیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے لیے طرح طرح کے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں بھی نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے جیسا کہ یہاں مذکور ہوا۔ البتہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورۃ صاد
آیت نمبر 44 میں مذکور ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے ہیلے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں، اس کے بعد ہیلے کریں، تاکہ معلومات میں کمی کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ نوٹ: اس واقعے کے بعض تفصیلات سورۃ بقرہ آیت 65 میں گزر چکی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا۔ اس آیت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا یہ لوگ مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان سے متنفر تھے۔ جب انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے۔ نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بعینہ ہی فرض نہ رہا۔ تو کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسلیں نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اور اس کی قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دیے گئے۔